بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، داڑھی کا خلال کرے اور 3 بار منہ دھونے کے بعد خلال کرے اور 3 بار سے زیادہ خلال نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 2، جو سطح رخسار اور کان کے درمیان میں ہے اس کا دھونا فرض ہے، خواہ داڑھی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو۔ مسئلہ نمبر 3، تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ مسئلہ نمبر 4، ہونٹ کا جو حصہ کہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں، ان پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہوں کہ اس کے نیچے کی کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو حد چہرے کے اندر ہیں۔ باقی بال جو حد مذکورہ سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی شخص کے مشترکہ حصے کا کوئی جزو باہر نکل آئے جس کو ہمارے عرف میں کانچ نکلنا کہتے ہیں تو اس سے وضو جاتا رہے گا، خواہ وہ اندر خود بخود چلا جائے یا کسی لکڑی، کپڑے، ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے اندر پہنچایا جائے۔ مسئلہ نمبر 8، منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمے سے منی بغیر شہوت خارج ہو گئی تو اس صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو واجب ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی کے حواس میں خلل ہو جائے لیکن یہ خلل جنون اور مدہوشی کی حد کو نہ پہنچا ہو تو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کی حالت میں قہقہ لگائے تو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، بوٹ پر مسح جائز ہے بشرطے کہ پورے پیر کو ٹخنوں کے چھپائے اور اس کا چاک تسموں سے اس طرح بندھا ہو کہ پیر کی اس قدر کھال نظر نہ آئے جو مسح کو مانع ہو۔ مسئلہ نمبر 2، کسی نے تیمم کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو جب وضو کرے تو ان موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیمم طہارت کاملہ نہیں، خواہ وہ تیمم صرف غسل کا ہو یا وضو اور غسل دونوں کا ہو یا صرف وضو کا ہو۔ مسئلہ نمبر 3، غسل کرنے والے کو مسح جائز نہیں، خواہ غسل فرض ہو یا سنت۔ مثلاً پیروں کو کسی اونچی مقام پر رکھ کر خود بیٹھ جائے اور سوائے پیروں کے باقی جسم کو دھوئے، اس کے بعد پیروں پر مسح کرے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، معذور کا وضو جیسے نماز کا وقت جانے سے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اس کا مسح بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کو موزے اتار کر پیروں کا دھونا واجب ہے۔ ہاں اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی مثل اور صحیح آدمیوں کے سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، پیر کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا، اس صورت میں موزوں کو اتار کر پیروں کو دھونا ضروری ہوگا۔ حد سے اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا مکروہ تحریمی ہے، خواہ اس موقع کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہے یا اس موقع کو جو سادہ ہے، اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ
یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو، باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے، بشرطے کہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ مسئلہ نمبر 2، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، بشرطے لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگائے، گو خالی مقام کو چھوئے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خالی مقام کو بھی چھونا جائز نہیں، اور یہی احوط ہے۔ پہلا قول امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی اختلاف مسئلہ سابق میں بھی ہے، اور یہ حکم جب ہے کہ قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھی ہو اور اس کا کچھ حصہ سادہ بھی ہو۔ مسئلہ نمبر 2، ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، اگر کتاب وغیرہ میں لکھے اور قرآن شریف میں ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، نابالغ بچوں کو حد سے اصغر کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، قرآن مجید کے سوا اور آسمانی کتابوں میں مثل تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے بے وضو صرف اسی مقام کا چھونا مکروہ ہے جہاں لکھا ہو، سادے مقام کا چھونا مکروہ نہیں، اور یہی حکم قرآن مجید کی منسوخ تلاوت آیتوں کا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، وضو کے بعد اگر کسی عضو کی نسبت نہ دھونے کا شبہ ہو لیکن وہ عضو متعین نہ ہو تو ایسی صورت میں شک دفع کرنے کے لیے بائیں پیر کو دھوئے۔ اسی طرح اگر وضو کے درمیان کسی عضو کی نسبت یہ شبہ ہو تو ایسی حالت میں اخیر عضو کو دھوئے، مثلاً کونیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد یہ شبہ ہو تو منہ دھو ڈالے، اور اگر پیر دھوتے وقت یہ شبہ ہو تو کونیوں تک ہاتھ دھو ڈالے۔ یہ اس وقت ہے کہ اگر کبھی کبھی شبہ ہوتا ہو، اور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کامل سمجھے۔ مسئلہ نمبر 6، مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں، ہاں اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو خیر۔ اس میں اکثر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضو ایسے موقع پر کیا جاتا ہے کہ پانی وضو کا فرش مسجد